أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالوں پہ سوال زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں میری اپنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر سوال کے جواب میں جو ویڈیو بن رہی ہے تو وہاں پہ جواب اس قدر واضح دیا جائے کہ یہ گرہ کھل جائے، لیکن انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے سوچا پہلے پھر ظاہر ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ اتنے وضاحتوں کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور یہ پریشانی چلتی ہی جا رہی ہے تو وجہ کیا ہے، کیونکہ مجھے اتنا تو اندازہ ہے یا چلے یقین ہے یا امید ہے کہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ والے سوال جن کی وضاحت پچھلی ویڈیوز میں ہو چکی ہے، چاہے وہ میں کر رہی ہوں، چاہے وہ سعدیہ کر رہی ہے، چاہے کوئی اور اس چینل پہ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس ویڈیوز کو سن کر پھر بھی اگر یہ سوال کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وضاحت ویسے نہیں ہے، یہ مزید وضاحت طلب ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ پہلے ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ میں کیوں کہہ رہی ہوں، جب آپ یہ باتیں آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گی، یہ باتیں جو میں آج بتا رہی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، اگر یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہے اصل چیز، اور اس کے بعد پھر آپ کو درود شریف کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ درود شریف کیسے کام کرا، پھر وہ جو بند آنکھ ہے باطن کی وہ کھل جائے گی اور آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو قبلہ میں نے کہا کیوں درست کر لیں، سب سے پہلے آپ نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہ دنیا ہے کیا، اور اس دنیا کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں پہ اب جو کچھ کریں گے وہاں پہ اس کا رزلٹ پائیں گے۔ اس سے ایک بات واضح ہوگی کہ اس دنیا میں کھیتی صرف بیج بویا جائے گا اور اس پہ محنت کی جائے گی، فصل وہاں جا کے کٹے گی، ٹھیک ہے نا؟ فصل کا جو آپ کو منافع ہوتا ہے یا جو قیمت لگائی جاتی ہے مارکیٹ میں، تو وہ مارکیٹ اوپر ہے، یہاں پہ ہے نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ دنیا خواہشات کی پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر یہاں یہ صرف ایک کوشش کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم نے کوششیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو رستے بتا دیے ہیں کہ کوشش تو تم کر رہے ہو، کوشش تو سب کرتے ہیں نا، چاہے وہ اچھی کوشش ہو چاہے وہ بری کوشش ہو، پھر اس کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ اچھی چیز کے لیے کوشش ہے یا بری چیز کے لیے کوشش ہے، اور اچھی چیز وہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور بری چیز وہ ہے جو شیطان کو محبوب ہے۔ تو یہ رستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کوشش تمہاری ہے، لیکن ان دو رستوں کی طرف دھیان رکھنا کہ تمہاری کوشش کس رستے کی طرف جا رہی ہے، تم میری طرف آ رہے ہو اس کوشش کے بعد یا تم شیطان کی طرف جا رہے ہو، یعنی کہ تم مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہو یا میرے قریب آتے جا رہے ہو، یہ بہت واضح بتا رہی ہے۔ اور قربان جی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسی ہستی کے لیے جن کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، سنت مبارک سے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اچھی کوشش کیسی کرنی ہے اور کیسے رب کے قریب ہو جانا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا میں جو عمل ہوگا آخرت میں ہی اس کا آپ نے صلہ پانا ہے، وہ اب آپ پہ چھوڑ دیا گیا کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، فیصلہ تو میرے رب کا چلے گا، حکم تو میرے رب کا چلے گا، اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کو مشوروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ بھی شکر کریں کہ آپ کے مشورے نہیں چلتے،
آپ کوئی چیز ہے، کوئی چیز پانا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں آ گئے، ٹھیک ہے، یہی تو ساری آزمائش ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا نا، لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر یہ شخص مجھے ملنا نہیں ہے تو اس کا بار بار خیال کیوں آ رہا ہے؟ بھائی بار بار خیال آپ اپنے ذہن میں خود ہی بنا رہے ہیں، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا، اسی کی سوچوں میں گم ہے۔ اس میں تو اللہ کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ڈالتا جا رہا ہے، آپ کے دل میں ڈالتا جا رہا ہے، اور وہ آپ کے ذہن میں مطلب وہ شخص بار بار آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ انسان سوچتا جو ہے وہی تو دیکھتا ہے، چاہے وہ خواب ہے چاہے وہ جاگتے ہوئے خواب ہے، دونوں خواب میں وہی دیکھتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اور وہ سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نظر سے۔ اور نظر کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو، نامحرموں کی طرف نظر مت اٹھاؤ، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ یہی تمہارے نفس کی اور کردار کی اور ایمان کی حفاظت ہے۔ انسان جب نظر کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، نامحرم پہ نظر ایک پڑتی ہے دوسری نہیں ڈالتا، پہلی نظر تو قدرتی ہو جاتی ہے، خیر آپ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر میں مثال لیتی ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے، یہ دیکھ مجھے آج کھل کے بولنا پڑ رہا ہے نا، تو کوئی کزن ہوتا ہے، کوئی کسی بہن، کوئی سہیلی کا بھائی ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے، بھائی وہ خود تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر آپ کے دل میں نہیں ڈالی نا، آپ کی نظریں اٹھی، دیکھا آپ نے اور بار بار دیکھا، یہ بھی نہیں کیا کہ ایک نظر اٹھ گئی تو نیچے کر لی نظریں۔ اب تو وہ پردوں کا حساب ہی نہیں رہا گھروں میں، کزنس کا آنا جانا ایسا ہے جیسے بھائیوں کا آنا جانا۔ تو اس میں فرق ہے، ہمیں بتا دیا گیا قرآن میں، سورہ نور دیکھ لیں، اس میں سارا کچھ ہے کہ آپ نے کس کو اپنے گھروں کے اندر داخل ہونے دینا ہے، اپنے پردہ کرنا ہے۔ چلے آپ کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمارے قصور ماحول کا بنا دیتے ہیں، تربیت کا بنا لیتے ہیں، چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ دے رکھی ہے، اگر ایسا ممکن نہیں کہ آپ کے گھر میں وہ پردہ نہیں بنائے، بڑوں نے غلطی ہے ان کی، اس کو میں واضح کہوں گی، بڑوں کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے، آپ کے بڑوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے گھر میں اللہ کے اصولوں کو لاگو کیوں نہیں کیا۔ وہ پیدا ہی سے نہیں ہوئے، ان کی ڈیوٹی ہی دی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ رزق کے بارے میں تو اس کو پریشان ہونے کے نہیں بتایا گیا نا، اللہ نے یہی فرمایا کہ تم کوشش کرو، تمہاری جتنے نصیب میں لکھ دی گئی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، حلال کے لیے کوشش کرو، تمہاری کوشش ہے۔ جب اس کو ایک مرد عورت کو اولاد دی گئی ہے تو اس کی سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہے وہ اچھی تربیت ہے، ٹھیک ہے، اچھی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، جو اللہ اور رسول کو پسند ہے، سب سے بڑی رضا ہوتی ہے اللہ کی۔ انہوں نے آپ کے گھروں میں ایسا ماحول قائم نہیں کیا، مگر آپ کو تو شعور ہونا ہے، شعور ہے نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے روز قیامت کہ اللہ کو سامنے جا کر کہ میرے ماں باپ نے مجھے تربیت ہی اسی نے کی، تو عقل و شعور تو رب نے دی ہے نا۔ تو چلے ماحول نہیں ہے تو آپ تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، آپ نے ایک نگاہ ڈالی دوسری ڈالی اور پھر بس محبت میں مبتلا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی مجھے ملے، میں درود بھی پڑھوں مجھے یہ ملے، میں نماز حاجت بھی پڑھوں مجھے یہی ملے، میں کیا نام ہے جو کوشش کروں، میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں، سب کچھ کر لوں، مجھے یہی ملے، میں نمازیں بھی شروع کر دیتی ہوں اس لیے کہ مجھے، یا کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ ملے، پھر وہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہم جو لمحہ ہے نا اس میں جو گزر رہا ہے، ہم صرف ایک لمحے میں جی رہے ہیں، ہمارا جو ماضی ہے وہ گزر چکا ہے، اور جو آنے والا کل ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا، تو ہم اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں بائے حکم و بائے کو اپنے فیصلے اللہ کے حوالے کرنے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بہترین چاہنے والا ہے، ہماری جو بہترین مستقبل ہے، چاہے وہ دنیا سے ہے چاہے وہ آخرت سے ہے، اس کے لیے چاہنے والا ہے۔ تو خدا رہا آپ لوگ اپنے فیصلے اپنے رب کے حوالے کریں، ٹھیک ہے، اور یہ دعاؤں میں یہ نہیں کہتی لیکن کہ اچھے انسان کو مانگنا نہیں چاہیے، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو نکاح کے لیے ایک دیندار، قدردان اور اچھے انسان کو مانگنا چاہیے، جو آپ کے دل، روح اور دین دنیا کی ٹھنڈک کا باعث ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کے ایسے شخص کو مانگنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہمیں نہیں پتا،
کہ کون سا شخص ایسا ہے، یا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کہ کون ہے ایسا ہے جس میں جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مطلب ہم دین مانگ رہے ہیں نا، دنیا بھی مانگ رہے ہیں، دین بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کی رضا بھی مانگ رہے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ زندگی آپ جب گزاریں گے تو آپ کی دین اور دنیا دونوں اچھی ہو جائے گی، چاہے جتنی تنگی ہو آپ کو آسانی بھی فیل ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک دیندار شخص جو اللہ اور رسول کی رضا چاہنے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، کسی لحاظ سے تنگ نہیں کرتا، اور آپ کی زندگی بڑی سموتھ جاتی ہے. جب ایسے انسان کو مانگنا چاہیے، لیکن یہ تو آپ کو نہیں پتا نا جس کو آپ اسپیسیفک کر کے مانگ رہے ہیں کہ نہیں یہی مجھے ملے اور اس میں یہ کوالٹی ڈال دے. بھائی دیکھیے، اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا. معراج کی شب 50 سے 5 ہو گئی نمازیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اپنے فیصلے نہیں بدلتے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش و محبت سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 تو کر دی، لیکن جو محبت کے ساتھ ان نمازوں کو اللہ کے ساتھ حضوری کے ساتھ ادا کرے گا، وہ اس صفر کو لے کے 5 سے 50 کر دے گا. یعنی کہ حکم تو وہی رہا. ٹھیک ہے، حکم تو وہی رہا. اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا. یقین جانے اب دعا میں یہ مت مانگا کرے کہ اللہ اس کو میرے لیے بہتر کر دے، مجھے دے دے. اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کو ملے گا، ورنہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ نہیں ملنا، اس کی جگہ آپ کو بہترین ملنا ہے، اور وہ کہاں ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ان چیزوں میں پڑے ہی نہ. اب اپنی نظروں کی ایک نظر کی آپ نے حفاظت کر لی، آپ یقین کریں بے انتہا امان میں ہو جائیں گے، پناہ میں ہو جائیں گے. تو یہ چیز بہت ہو گئی ہے، یہ چیز بہت ہوگی، اس لیے مجھے اس ٹاپک پہ آنا پڑا کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. آپ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. آپ ایک نظر نامحرم پر ڈالنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالیں. اور میں خاص کر کوئی پیرنٹس جو اس وقت سن رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی محنت کو ضائع مت کریں. اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں، ان کو بتائیں کہ کون سا محرم ہے کون سا نامحرم ہے. اتنے زیادہ کیسز خرابی کے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ بچیاں ہیں، بڑے ہیں، ینگ ہیں، جو ہیں، سب اتنی تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غیور ہے. وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا غیور ہے. اپنے بارے میں تو کہتے ہیں کہ میرا حلم و صبر بہت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پھر اللہ ہی ہے نا. ہم کون ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر کیسے کرتے ہیں؟ قدردان تو رب ہے نا. پھر ہماری جو اتنی قدر ہو رہی ہے، اتنے گناہوں کے باوجود ہم جو ابھی تک اس خطرناک کڑک پہ نہیں آ رہے جو پچھلی قوموں پہ گزری ہیں اور جو تباہیاں ہوئی جیسے اٹھا کے پٹھا گیا ان کو. تو دعا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو بتا دیے گئے امت کے بارے میں انہوں نے دعا فرما دی، اور آج ہم بچے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کیا ذکر کریں؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ جو تقریباً لگ بھگ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ہمارے لیے رو چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی روتے ہیں، ابھی بھی دعا گو ہیں، ابھی بھی دعا گو ہیں. جن کی باطنی آنکھ کھلی ہے نا، وہ دیکھتے ہیں، ابھی بھی دعا گو ہیں. وہ اپنی امت کے لیے رہیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں. باقی ہم اس میں مزید نہیں پڑھتے، کیسے ہیں کیا ہے، یہ ہمارے کام نہیں ہے سوچنا. ہمیں بس جتنا بتا دیے کافی ہے، اور اتنا ہی بتا دیے ہمارے لیے. جو اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. جو ہمارے لیے دعا گو اب بھی ہیں، ان کی دعاؤں سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے. تو اپنا قبلہ اس لیے درست کر لیجئے کہ یہ دنیا جزا و سزا کی دنیا نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے وقت گزارنا ہے، اتنا ہی. اور قرآن میں ہے کہ اور تم لوگ بہت کم اور محدود وقت کے لیے، چند دنوں کے لیے بھیجے تو میں بھیجا ہے، واپس تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. ہم واپس جانے والے ہیں، ہم واپس جانے والی مخلوق ہیں. ہم یہاں نہیں رہیں گے ہمیشہ دنیا میں، ہم نے واپس جانا ہے. تو انسان جہاں پہ جاتا ہے واپس، تو اسی کی تیاری کرتا ہے. تو آپ کو اس دنیا کی تیاری کرنی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایگزامینیشن ہال میں اپنے رزلٹ کی تیاری کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اپنی پورے دن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن میرا امتحان ہونا ہے اور اس امتحان کی آپ نے تیاری کی ہوتی ہے، تو یہ تیاری آپ ابھی سے پکڑ لیں. آپ جب رزلٹ کا دن آئے گا، ضروری نہیں کہ اس والے اس میں یہ ہمارا پیپر چل رہا ہے نا، پیپر جو ہے بہت سے سوال ہیں ان کو کر رہے ہیں. یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، تو یہی ہم پہ بہت سے پیپر اٹمپٹ کر رہے ہیں، اس کے کرتے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوال کے جواب رزلٹ سے پہلے تھا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے سوال کو درست آنسر دیا ہے یا غلط دیا ہے. وہ تو جواب سوال جواب کی جگہ تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے ذہن کو اس بات پہ رکھ لیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں صحیح ہے، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی پلاننگ ہو. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگا کرے کہ یا رب العالمین، میرے لیے جو تو نے پسند فرمایا ہے، جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتی، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اس دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، پہلے ایمان کے لحاظ سے تو ہم نہیں جانتے، تو ہمیں ان چیزوں میں مبتلا نہ کر جو تیرے ہاں ہمارے لیے مقبول نہیں، اچھی نہیں، منظور نہیں. کیونکہ میرے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں اس چیز کی طلب میں پڑ جاؤں جو میرے لیے آپ کے ہاں منظور نہیں، محبوب نہیں، جس میں آپ کی رضا نہیں، جس میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کی کوئی رمق نہیں. تو یا اللہ ان چیزوں سے مجھے دور فرما دے کہ ان کا خیال بھی میرے ذہن میں نہ آئے. کیونکہ اگر میں ان چیزوں میں پڑ جاؤں اور مجھے نہ ملے، یا اللہ میں تیرے ناشکروں میں شامل ہو جاؤں، تو اس سے گلہ شکوہ شروع کر دوں گی. میں ان تعداد نعمتوں سے میری نظر ہٹ جائے گی جو تو نے اس دنیا میں مجھے عطا فرمائی ہے، اور ان تعداد نعمتوں سے بھی میری نظر ہٹ جائے گی جس کا وعدہ تو نے اس دنیا کے لیے کیا ہے. تو دعا مانگا کریں، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کریں، ان کو بتایا کریں، ان کی تربیت کریں کہ ہر وہ چیز جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ ان کو نہیں دی جائے گی. جو چیز بہتر ہے وہی ملے گی. تو اتنے بڑے جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ جاب ہو جائے، وہ جاب مل جائے، وہ چیز مل جائے، وہ فلانا شخص مل جائے، وہ فلانی پراپرٹی ہو جائے، وہ یہی ہے نا زندگی میں، یہی چل رہا ہے. وہ فلانا ڈریس، یہ دوسروں سے نظریں ہٹا لیں. ایک دفعہ اپنے نظر کی حفاظت کر لی، آپ اس سے بھی بچ جائیں گے. کہ وہ بڑی گاڑی جا رہی ہے، مجھے شاید کاش اللہ نے مجھے ایک گاڑی دے دے، اس فوراً اسی وقت کہیں اللہ مجھے اپنی رضا دے دے. اس دنیا میں آپ آنے کا مقصد آپ کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی رضا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اس کے ذکر میں ہے. یہ ایک کنفرم بات ہے، ایک شرطیہ بات ہے آپ کی کامیابی کی. کوئی چیز آپ کو، کوئی وظیفے کی طرح آپ کو شرط نہیں دی جا سکتی کہ اس وظیفے سے، اس ورد سے آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن آج آپ کو میں شرط یہ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا جو میں اس وقت بول رہی ہوں، تو شرط ہی آپ کامیاب ہیں. پھر آپ درود پڑھیں گے محبت، کیونکہ آپ کی تمام تر ضرورتیں تو اللہ کی رضا کے ساتھ منسوب ہو گئی. وہ تو ملیں گی، اور جو اللہ دے گا وہ آپ لیتے جائیں، جو نہیں دیتا اس پہ شکر کرتے جائیں کہ میں نے اپنے لیے کوئی اچھی چیز پسند نہیں کی تبھی اللہ مجھے نہیں دے رہا. نہیں تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی؟ آپ یہ سوچیں نا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے دے گا، تو کیا اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ اور اگر نہیں دے گا تو کیا اضافہ ہو جائے گا؟ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. تو جب نہیں مل رہا اور ایسی چیز، تو مطلب آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس پہ شکر کریں کہ اللہ نے شکر ہے مجھے نہیں دیا، کیونکہ یا اللہ میں نے تجھ سے تیری رضا والی چیز مانگی تھی، چاہے وہ جو بھی ہے. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آپ کے دل کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی جسم کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی روح کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی دنیا کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کی آخرت کی بھی حفاظت ہوگی. صرف ایک ٹپ، اپنی آنکھوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. ان کو اٹھنے سے پہلے اس کو یاد دلا دیں کہ تم نے رب کا دیدار کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان کی قدمین مبارک میں رہنا ہے. ان آنکھوں کو بتایا کریں صبح صبح، ہر رات، ہر صبح، ہر پل. اور اس کے لیے تمہیں
جھکے رہنا ہے تمہارا ضروری ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا تمہارا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں اس دنیا کے چند دن کے فائدے کے لیے آخرت کے ہمیشہ کے فائدے کو مت گوائیں، گھاٹے کا سودا مت کریں، گھاٹے کا سودا مت کریں۔ یقین کریں زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کوئی لمحہ موت، ہر لمحہ میں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو اس وقت کو جو ایک مہلت ہے اس کے ختم ہو جانے سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوں میں آپ سے، صرف ایک چیز کی، نظروں کی حفاظت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پورا جسم آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ اس میں یہ دھڑکتا دل، اس سر میں موجود آپ کے ذہن، دماغ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارا نظروں کا قصور ہے، سارا نظروں کا قصور، یہیں سے تیر چلتا ہے اور یہیں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک چیز کی آپ گارنٹی مل جائے نا، آپ کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شرط یہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق دے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ کریں میرے رب سے التجا ہے، وہ اس کی رضا کی خاطر بہت ضروری ہے، یقین کریں بہت ضروری ہے۔ اللہ کی رضا نہیں ملے گا کچھ آپ کو، کچھ بھی حاصل نہیں، سب کچھ مل جائے، دنیا سب کچھ آپ کو مل جائے، سکون نہیں ملے گا۔ سکون صرف اللہ اور رسول اللہ میں ہے، تو بڑا سامنے ہے، اور یہ کوئی مشکل بھی تو نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ سب کہتے ہیں اللہ کی لیے کچھ قربان کر، کوئی مشکل نہیں، صرف پہلا قدم مشکل ہے، پھر آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد آسانی عطا فرمائے، اللہ کی آپ کو وہ سمجھ عطا فرمائے، وہ شوق عطا فرمائے جو اس کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنی رضاؤں میں راضی رکھے، آپ اللہ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔